السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ منظر اسلام، امید ہے کہ آپ حضرات اپنے اپنے مقامات پر خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام مرکز اہل سنت کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ششماہی اول کی تعلیم امتحانات سے آپ حضرات اب مکمل طریقے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب آج سے ششماہی ثانی کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ ششماہی اول میں آپ حضرات نے 23، 24 یہ دو پاروں کو پڑھا۔ ششماہی ثانی میں آپ کی مقدار تعلیم 25 اور 26 یعنی دو پارے ہیں۔ تو آج ہم اس تعلیم کا آغاز کرتے ہیں اور 25ویں پارے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف ہے قیامت کے علم کا حوالہ دینا۔ قیامت کے علم کا حوالہ دینا کہ اللہ رب العزت ہی کو یہ بات معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی جانب ہے، اسی کی طرف ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا معین وقت کیا ہے، اس کو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ مفسر علام نے اس کی تفسیر میں لکھا متى تکون لا يعلمه غیرہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو لا يعلمه غیرہ اس جملے سے اسی حصر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ قیامت کے علم کے بارے میں یہ صرف اللہ ہی کو علم ہے، اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر الیہ یرد فرمایا گیا، یرد الیہ نہیں فرمایا گیا، یرد الیہ نہیں فرمایا بلکہ الیہ یرد فرمایا گیا، اسی حصر کو بتانے کے لیے کہ قیامت کے علم کے بارے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اس کا وقت کیا ہے، کب قائم ہوگی، اس کو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ اور فرماتا ہے وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتے، ایسے ہی کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور کوئی حاملہ بچہ نہیں جنتی مگر اللہ ہی کے علم سے، اللہ ہی کے علم سے۔ کہ جب پھل اپنے اس چھلکے کے اندر ہوتا ہے اور اس سے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت بھی اس کو جانتا ہے۔ اکمام یہ کمن کی جمع ہے، کمن کھجور وغیرہ کے غلاف کو کہا جاتا ہے اکمام، کمن کی جمع اکمام۔ اس پر جو چھلکا ہوتا ہے، غلاف ہوتا ہے، اس سے جو پھل نکلتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اس کے حمل میں کیا ہونے والا ہے، مذکر ہے یا مؤنث، کس وقت اس کو حمل ہوگا، کب حمل جنے گی، اس کے بارے میں بھی علم اللہ رب العزت ہی کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو پھل اپنے غلاف سے کب نکلے گا، ان تمام احوال کو اللہ جانتا ہے۔ مادہ کے حمل میں کیا ہے اور وہ کس وقت اس کو جنے گی، اس کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور وہ حمل ناقص ہوگا یا غیر یا کامل ہوگا،
نر ہوگا یا مادہ ہوگا، اس کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو یہ تمام علوم کا جاننے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ اس پر اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اولیاء کرام اور اصحاب کشف حضرات بسا اوقات ان امور کی خبریں دیتے ہیں اور ان کی وہ خبریں صحیح بھی ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو نجومی اور کاہن بھی یہ خبریں دیتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ نجومیوں اور کاہنوں کی خبریں تو یہ محض باطل ہوتی ہیں، اٹکل سے ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر معاملات میں یہ غلط ہوتی ہیں، بے حقیقت باتیں ہوتی ہیں۔ اور رہے اولیاء کرام کی خبریں، ان کی خبروں کا صحیح ہونا، تو ظاہر سی بات ہے بے شک یہ خبریں صحیح ہوتی ہیں اور وہ اپنے علم کے مطابق فرماتے ہیں، لیکن یہ علم ان کا ذاتی نہیں ہے، ان کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور یہ جو یہاں پر فرمایا گیا کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے، پھلوں اس کا اپنے غلاف سے نکلنا، مادہ وغیرہ کا حاملہ ہونا، یہ اللہ کا جو علم ہے یہ ذاتی علم ہے، وہ عطائی نہیں ہے۔ قیامت کے سلسلے میں آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی مشکات شریف میں، ہے نا، لمبی حدیث پاک ہے جس کو حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرا اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس آدمی پر نہ تو سفر کی کوئی علامت ظاہر تھی اور اس پر ایسے آثار تھے جس سے یہ معلوم ہوتا کہ وہ سفر کر کے آیا ہے، اور ہم میں سے کوئی انسان اس کو پہچانتا بھی نہ تھا، کوئی نہیں پہچانتا نہ تھا۔ اور اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس انسان نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لیے، ایسے رکھے جیسے کہ ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاد کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے اور استاد کی باتیں سننے کے لیے ہمتن گوش ہو جاتا ہے اور متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حقیقت کا اعتراف کرو اور اس کی گواہی دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تو پابندی سے نماز پڑھو، اور اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور زاد راہ اگر میسر ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ ایک آدمی پہلے تو لا علمی کے طور پر اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے اور پھر اللہ کے رسول کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ایسے تصدیق کرتا ہے جیسے اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ انسان بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان کی حقیقت کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ بھلا برا جو کچھ پیش آتا ہے وہ نوشتہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ اس آدمی نے یہ سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر بولا، اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میں اثر نہ ہو سکے، تو پھر یہ گمان رکھو، یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس آدمی نے عرض کی کہ
قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کے متعلق کہ قیامت کب آئے گی میرا علم تم سے زیادہ نہیں، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس آدمی نے کہا اچھا قیامت کی کچھ نشانیاں مجھے بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی اپنے آقا کو مالک کو جنے گی، اور برہنہ جسم مفلس اور فقیر، اور بکریاں چرانے والے تمام لوگ عالی شان مکانات اور عمارات میں فخر اور غرور کی زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے فوراً دریافت نہیں کیا بلکہ کچھ دیر توقف کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا عمر جانتے ہو سوالات کرنے والا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبرائیل تھے جو اس طریقے سے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، سکھانے کے لیے آئے۔ اس حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علم کے بارے میں یہی بتایا کہ اس کا علم حقیقی طور پر تو اللہ رب العزت ہی کو ہے، ذاتی تو اسی کے لیے ہے، لیکن رہا یہ کہ قیامت کس وقت قائم ہوگی، اے جبریل جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، اور یہ بات بتانے کی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس علم کو بندوں سے مخفی رکھا ہے، اس لیے اس کو سب کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث جبریل سے بعد خارجی لوگ فوری طور پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کے وقت کا تعین نہیں کیا اور نہیں بتایا تو آپ کو قیامت کے وقت کا علم ہی نہیں ہے، حالانکہ ان جاہلوں کو یہ بات بالکل بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو موت اور قیامت کے علم کو انسانوں سے مخفی رکھا ہے، اور اسی طرح کہ جس طریقے سے اللہ نے اس علم کو مخفی رکھا اللہ کے رسول نے بھی اس کو مخفی رکھا ہے۔ اور اگر یہ بات اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ تو پھر اللہ رب العزت کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قیامت کے علم کو لوگوں سے مخفی رکھا اور اس کو بیان نہیں کیا، ہے نا؟ تو پھر یہ نقص اور کمی لازم آئے گی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے اور اس کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ لہذا امت مسلمہ اس قسم کے جاہل خارجیوں کے باطل نظریات سے اپنے آپ کو بچائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ان باطل فرقوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قیامت کا ذاتی طور پر علم تو اللہ رب العزت ہی کو ہے، لیکن اس کے اولیاء اللہ انبیاء رسول اگر بتاتے ہیں تو یہ ان کا ذاتی علم نہیں بلکہ یہ ان کے عطائی علم کے طور پر ہے۔ دیکھیے الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف ہے قیامت کے علم کا حوالہ۔ متی تکون لا یعلمہ، کب قائم ہوگی لا یعلمہ غیرہ، اس کا غیر اس کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں جانتا ہے، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور اس کو نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ وما تخرج من ثمرہ، اور پھل نہیں نکلتے من اکمامہا اپنے غلاف سے۔ وفی قراءۃ ثمرات، اور ایک قراءت میں ثمرۃ واحد کی جگہ جمع ہے ثمرات۔ اوعیتہا جمع کم، یعنی اپنے غلاف سے نہیں نکلتے، اکمام کمن کی جمع ہے، بکسر الکاف، کاف کے کسرے کے ساتھ، الا بعلمی مگر اللہ کے علم سے۔ وما تحمل من انثی، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی، ولا تضع، اور وہ بچہ نہیں جنتی، الا بعلمہ مگر اسی کے علم سے، یعنی سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا، جس دن ان کے لیے ندا ہوگی أَيْنَ شُرَكَائِي، کہ میرے شریک کہاں ہیں، میرے شریک کا، أَيْنَ شُرَكَائِي، قالوا، تو وہ کہیں گے آذَنَّاكَ، وہ یہ بات کہیں گے کہ ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں، اے اعلمناک الآن، یعنی ہم اب یہ بات بتا دیتے ہیں، ما منا من شہید،
کہ ہم میں سے کوئی بھی گواہ نہیں ہے، اے شاہد بأن لک شریک، یعنی ہم میں سے کوئی بھی اس بات پر گواہ نہیں ہے کہ تیرے لیے شریک ہے۔ وَضَلَّ غَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، اور وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور غاب عنہم، اور وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے، ما كانوا يدعون يعبدون من قبل، جن کو وہ پوجتے تھے اس سے پہلے دنیا میں، من الاصنام، بت۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ لوگ یہ گمان کر لیں گے، سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں۔ وَظَنُّوا أَيْقَنُوا، اور وہ گمان کر لیں گے یعنی یقین کر لیں گے، مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں رہی، مہرب من العذاب، یعنی عذاب سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں۔ والنفی فی الموضعین معلق عن العمل، اور نفی دونوں جگہ میں عمل سے معلق ہے۔ سنیے، عمل سے نفی کے معلق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو عمل سے معلق ہونے کا مراد دو جگہ سے مراد سنیے کیا ہے؟ تو دو جگہ سے، موضعین سے مراد، پہلی جگہ آذناک ما منا من شہید، آذناک ما منا من شہید، اور دوسرا مقام وظنوا ما لهم من محیص، وظنوا ما لهم من محیص، یہ مراد ہے۔ تو ان دونوں جگہوں میں نفی فعل کو لفظاً عمل سے مانے ہے، فعل کو لفظاً عمل سے مانے ہے، محلاً مانے نہیں ہے۔ اور یہ دونوں فعل آذناک اور ظنوا ہے، یعنی دونوں فعل جو ہیں یہ آذناک ہے اور ظنوا ہے، اور آذناک اعلمناک کے معنی میں، لہذا یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور ظنوا بھی افعال قلوب میں سے ہے۔ اور افعال قلوب میں تعلیق عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظوں میں عمل کا باطل کر دینا، معنی میں نہیں، یعنی معنی میں باقی رہتا ہے۔ اور یہ ابطال عمل اس وقت ہوتا ہے جب کہ یہ افعال استفہام یا نفی یا لام ابتدا کے ما قبل واقع ہو۔ مفسر علام نے آذناک کی تفسیر اعلمناک سے کر کے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ آذناک افعال قلوب میں سے ہے۔ دیکھیے، وَالنَّفِي فِي الْمَوْضَعَيْنِ مُعَلَّقًا لِلْعَمَلِ، اور نفی ان دونوں مقام میں، یعنی ما لَهُم مِّن مَّحِيصٍ میں، اور ما آذناک ما منا من شہید، معلقا للعمل۔ وقیل جملۃ النفی سدت مسد المفعولین، اور ایک قول یہ ہے کہ جملہ نفی دو مفعول کے قائم مقام۔ مفسر علام اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مذکورہ بالا افعال کو معلق عن العمل نہ مانا جائے، معلق عن العمل نہ مانا جائے، تو دونوں جگہ جملہ منفیہ کو قائم مقام دو مفعول کے ماننا پڑے گا، دو مفعول کے قائم مقام ماننا پڑے گا دونوں جگہ میں جملہ منفیہ کو۔ ظنوا کے مفعول اول اور مفعول ثانی کے قائم مقام، اور آذناک کے مفعول ثانی اور ثالث کے قائم مقام ہوگا، اور پہلا مفعول آذناک کے اندر کاف ضمیر ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ جملہ نفی یہ دو مفعول کے قائم مقام ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے تو بہت مایوس، نہایت نا امید ہوتا ہے، بہت مایوس ہوتا ہے اور نا امید ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بالفرض آدمی کے پاس مال و دولت سے بھرے ہوئے دو جنگل ہوں، تب بھی وہ تیسرے کی تلاش میں رہے گا، یعنی اس کے لالچ اور طمع کا یہ عالم ہے کہ کسی بھی حد پر پہنچ کر اس کو سیرابی حاصل نہیں ہوتی، اور آدمی کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یعنی جب تک وہ قبر میں جا کر نہیں لیٹ جاتا اس وقت تک اس کے لالچ اور حرص کا خاتمہ نہیں ہوتا، یہ لالچ اس کا باقی رہتا ہے۔ اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اے لا یزال يسأل ربہ المال والصحة وغیرہ،
یعنی وہ مسلسل اپنے رب سے مال اور صحت وغیرہ کا سوال کرتا رہتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے برائی پہنچے، اور برائی سے مراد فقر اور شدت تکلیف، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو وہ بہت مایوس، قنوط نہایت نا امید ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ فِي الْكَافِرِينَ، اور یہ حکم یعنی یہ کافروں کا یہ کہا گیا کہ یہ کافر نا امید ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے، یہ حکم اور اس کے بعد بھی جو آگے ذکر آ رہا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا وغیرہ، یہ تمام کافروں کے بارے میں ہے، کافروں کے بارے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ حضرات اس کو سمجھیں، قاعدے سے یاد کرنے کی کوشش کریں، آگے انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم۔